ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سلطان اذکار پہ پہنچ کے بال بال اپنے رب کو پکارتا، ٹھیک، اس کی تاثیر اور رذائل بشریہ اور دنیاوی معاملات میں گرفتاری سے نجات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ایک سبق کا آپ نے سنا کہ ہر ایک صبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ہر ایک سبق کے ہم نے پیچھے بتایا لطائف کا، ہر ایک سبق کا، ہر ایک لطیفے کا سبق ظاہر ہوتا ہے۔ سلطان اذکار پر جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں جو ہم دلی اور دماغی طور پہ گرفتار رہتے ہیں، اس ذکر کی برکت سے یہ ہوگا کہ پھر ہمیں اس سے بیزاری ہونا شروع ہوگی، اس سے بیزاری ہوگی اور اللہ کی طرف رجحان بڑھ جائے گا۔ یہ اس سلطان اذکار پہ پہنچ کے یہ کیفیت بننا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ یہ نہیں اب وہ آج سلطان اذکار ملا تو صبح نہیں، سنت یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ۔ اور اس کے آگے پھر فرمایا کہ اس لطیفہ سلطان اذکار کا جو رنگ ہے، جو نور کا جو رنگ ہے، جو فیض کا رنگ ہے، وہ خوبصورت آگ کی طرح ہوتا ہے۔ آگ نہیں ہوتی، خوبصورت آگ کی طرح ہوتا ہے جس میں دھواں بالکل نظر نہیں آتا۔ یعنی اگر کسی بندے کو سلطان اذکار پہ مراقبہ کریں نا، سلطان اذکار پہ اگر مراقبہ کریں اور آپ کسی کو اللہ دکھائے تو وہ سلطان اذکار کا جو فیوز و برکات ہیں، اس کی جو نورانی شکل ہے، وہ اس کو خوبصورت جیسے آگ روشن ہوتی ہے اس انداز میں نظر آئے گی جس میں دھواں نہیں ہوگا۔ ایسی آگ جس میں دھواں نہیں ہوگا، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اس آگ کی خوبصورتی ہے کہ اس میں دھواں نہیں ہے۔ پھر اس کے نور کا جو رنگ ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوتا ہے، یعنی آنکھیں چند جاتی ہیں اس طرح سورج کو دیکھنے سے تو آنکھ پھیرے گی نہیں، آنکھ پھیرے گی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد لطیفہ قالب کے چاروں عناصر ہیں، سلطان اذکار کے چاروں عناصر میں سے، چاروں عناصر کیا تھے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ چاروں عناصر میں سے ہر جز کے لیے ایک صفت لازم ہے، ایک صفت لازمہ ہے۔ مثلا جز خاکی، ہم خاک سے بنے، ایک جز ہے خاکی، لازمہ کثافت و قدورت ہے۔ خاکی کی جو خاک کی جو اس کی جو صفت ہے نا، وہ کیا کثافت ہے۔ کثافت کس کو آپ کیسے کہہ لو کہ میل نہیں ہوتا، کثافت بھاری پن ہونا، تو مٹی کی یہ صفت ہے کہ اس میں کثافت و قدورت پائی جاتی ہے۔ اس میں ظلمت، جہالت، سخت دلی اور کرنی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جز خاکی ہی فنا کے بعد انوارات ذاتیہ کی نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب سالک کی خاکی صفت میں فنا پیدا ہوتی ہے تو اس وقت سالک کو بیابان اور جنگل اور ویران مقامات عالم واقعہ میں نظر آنے لگتے ہیں۔ جب ہم خاکی، اپنی جو خاکی ہماری فطرت ہے نا، خاکی صفت کے اندر جب ہمیں فنائیت حاصل ہوگی اللہ کے ذکر کی برکت سے، تو پھر آپ کو مراقبے کے اندر یا حالت خواب میں آپ کو کیا اکثر خواب نظر آئے گا، یا حالت مراقبے میں آپ کو کیا اکثر نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ جنگل و بیابان اور ویران مقامات، جنگل، بیابان اور ویران مقامات۔ دوسرا اہم جز ہمارے وجود کا کیا ہے؟ پانی، ٹھیک۔ اس جز آبی یعنی پانی کے اثرات لوگوں سے میل ملاپ کی رغبت پیدا کرتے ہیں۔ پانی کی جو صفت ہے وہ طبیعتوں میں میل ملاپ پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں بھولنا اور زیادہ نیند بھی اس کے اثرات میں سے ہے۔ سالک کے اندر پانی کا جو جز ہے جس کی جب فنا ہوتی ہے، پانی کی صفت کی فنا کہہ لو، پانی کی اپنی طبیعت ہے، اس کی جب فنا ہوتی ہے، جب وہ فنا ہوتی ہے تو اس کے فنا کے دوران جب وہ طبیعت فنا ہونے لگتی ہے پانی کی، تو اب بندے کو مراقبے میں یا حالت خواب میں نہروں، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں اور سبزہ زار نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ ان فقیروں کا حال ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں، تو وہ مراقبے میں دیکھیں یا خوابوں میں دیکھیں، یہ نظر آتا ہے۔ یہ سب ذکر کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی وہ طبیعت آپ کو بھی نہیں پتہ چل رہا، آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلا، مگر اندر کام ہو رہا ہے۔
آپ کی خاکی صفت کو فنائی کی طرف لے کے جایا جائے. کیوں کس پہ جا رہا ہے؟ جب آپ اس ذکر کی مدامت کریں گے، قلبی ذکر کی جب مدامت کریں گے، کثرت سے کرنا شروع کریں گے، اپنے مشائخ کے جو فرمودات ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اندر ہی اندر، چاہے آپ کو محسوس ہو یا نہیں ہو، لیکن پھر یہ کام اندر شروع ہو جاتا ہے. آپ پہ ظاہر کیسے ہوگا؟ ان مراقبات یا خوابات کے ذریعے. تو یہ تھا پانی کے حوالے سے. تیسرا اہم جز وہ کیا ہے؟ ہوا. اس صفت ہوائی کے اثرات میں شہوت و ملال، خواہشات کی تغیر، خواہشات میں تبدیلی آنا، اور خواہشات کی تغیر پذیری، عدم استقامت کا بار بار ٹوٹ جانا، ابھی بنتی نہیں ہے، بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جانا، طبیعت میں یکسوئی نہیں آ پاتی، کوئی کام مستقل بنیادوں پہ ہم کر نہیں، یہاں کوئی کام سے مراد اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ ہم مستقل بنیادوں پہ نہیں چل پاتے، کنٹینیو نہیں کر پاتے اس بات کو. تو یہ کس کا جز ہے؟ کس کی اثرات ہیں؟ یہ ہوا کے. اب جب یہ ہوا کے اس فطرت کو، اس کی طبیعت کو جب فنائیت حاصل ہونے لگتی ہے، تو پھر انسان کے اندر سے خواہشات کی گرفت، استقامت، صبر و سکون اور مزاج کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان سب کے پیچھے یہ بات یاد رکھیے گا، ان سب کے پیچھے جو کار فرما چیز ہے نا، جو کام کر رہی ہے، بیسیکلی جو چیز کام کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر الہی، اللہ. یہ جو اس میں ذات ہے نا، اللہ، یہی کام کر رہا ہے. اور یہ ذکر الہی یہ آپ کو ملا کہاں سے؟ سلطان باہو نے فرمایا نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد بن بھی چلائی ہو. وہ ہمیں سراغ دے گئے کہ ان تمام کے پیچھے یہ تو اللہ کا جو پودا مل گیا، بوٹی ملی ہے نا، یہ ان کے توسط تیرے پاس آئی ہے کہ اس پہ پھر یہ سارا سسٹم چل پڑا. تو یہ اس طرح کہ طبیعت میں پھر ٹھہراؤ پیدا ہونے لگتا ہے، اور صبر، استقامت، خواہشات اپنی گرفت میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آدمی پیچھے بھاگتا نہیں ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو تب بھی الحمدللہ. تقوی و پرہیزگاری اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. چوتھا جز بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ 4 عناصر میں چوتھا آگ. اس ناری کہتے ہیں آگ کو. اس جز ناری کی صفات میں غصہ و تکبر، عظمت پسندی اور خود نمائی. غصہ و تکبر اور خود نمائی، اور اپنی شان کی بات، میری ذات کو پہچانا جائے، مجھے تسلیم کیا جائے، مجھے مانا جائے، میری مانی جائے. یہ صفات کس میں؟ آگ کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہی وہ اٹیکس ہیں جو شیطان آپ پہ کرتا ہے. شیطان کس سے بنا ہے؟ شیطان صرف آگ سے بنا ہے. شیطان صرف آگ سے بنا. یہ شیطانی خصلتیں آگ کے اندر یہ موجود ہیں. اب ان کو بھی اگر آدمی چاہے نا کہ مٹے تو پھر کرنا پھر وہی پڑے گا. وہ جو اس نے کہا نا قرآن مجید میں، اللہ نے بہت پہلے اشارہ دیا، دیکھو اس کے پیچھے کتنی ڈیٹیلز ہیں کہ تم مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کثرت ذکر میں یہ ساری چیزیں خود مل جائیں گی. کثرت ذکر میں سب کچھ پوشیدہ ہے. یہ تو اللہ والوں کی مہربانی کھول کے بتا دیا. یہ اللہ والوں کی مہربانی ہے کہ جو کچھ ان پہ گزرا انہوں نے کتابی شکلوں میں نکال کے رکھ دیا، اور آج ہم اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. اس آگ کی صفات میں غصہ، تکبر اور کبر پسندی اور خود نمائی، طلب و جاہ و ریاست اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں لینے کی خواہش ہیں. جب یہ جز ناری اس کو جب فنا حاصل ہوتی ہے
تو چراغ بل اس جز کے فنا ہونے سے عاجز انکساری غصے سے نجات، عہدہ اور سرداری کی تمنا ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی اونچے مقام پہ بٹھایا جائے، میری رسپیکٹ کی جائے، میرے لوگ ہاتھ چومیں، میرے قدموں کو ہاتھ لگائیں، میں کہیں جاؤں تو مجھے اونچے مقام پہ بٹھایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ طبیعتوں میں سے یہ سب صفائی ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری جگہ لے لیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدیقین کے قلب سے سب کے بعد جاہ و ریاست کی محبت نکالی جاتی ہے۔ صدیقین کے قلب سے، صدیقین کا مقام پتہ ہے کس کے بعد ہے؟ نبی کے بعد صدیقین کا مقام ہے، نبی کے بعد صدیقین کا مقام ہے، اس کے بعد پھر شہداء ہیں، پہلے صدیق پھر شہید۔ تو فرمایا کہ صدیقین کے قلب سے سب کے بعد جاہ و ریاست کی محبت نکال لی جاتی ہے، لطیفہ قلب کے چاروں اجزاء کی اصطلاح اکٹھی ہوتی، کیونکہ یہ چاروں ترکیب معتدل میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے ملفوظات کو اور اس خزانہ غیبی کو، اسے غیبی کہیں گے نا جو نظر نہیں آتا، اس خزانہ غیبی کو حاصل کرنے اور اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خزانہ ہے نا، خزانہ استعمال کرے تو آدمی رکھ کے کیا کرے گا؟ اگر استعمال نہیں تو پھر اس کے رکھنے کا فائدہ، چیز استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر الہی اس انداز میں طریقت و تصوف کے اندر یا میں راز بتائے جا رہے ہیں، تم اپنے آپ کو صرف انسان نہیں، انسان کو صحیح معنی میں انسان، یہ تمہارے اندر اصل انسان تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اصل انسان تمہارے اندر چھپا ہے۔ یہ تو باڈی ہر ایک آدمی لیے پھر رہا ہے، کافر کے پاس بھی دو ہاتھ دو پاؤں سارے اعضاء موجود ہیں، مگر تم جو کہ ایک خدا کے ماننے والے ہو تو تمہارے اندر پروردگار عالم نے یہ ایکسٹرا ایک یہ بالکل کامل انسان یہ اندر رکھا ہوا ہے۔ اچھا،